گوشت لینے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے جواب آیا کسی خاتون کا، فرمایا یہ گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ گوشت ہم ہی کھا سکتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا ہم کئی دن سے فاقے میں سے ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا، وہ عورت کہتی ہے میں نے وہ گوشت کاٹا، آج اسے پکا کر اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں۔ وہ شخص جو مدینے جانے کی تیاری رکھتا تھا، اس نے کیا کیا کہ میرا پڑوسی گھومتا رہے میں حج پہ چلے جاؤں۔ اس نے جتنا پیسہ جو حج کے لیے رکھا تھا وہ سارا پیسہ اٹھا کے اس پڑوسن کو دے دیا، کہا تم اپنے بچوں کا اس میں گزر بسر کرو۔ جب اگلا دن آیا، سارے جو رشتے دار تھے اسے ہار پہنانے کے لیے آئے، کہا کہ یہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ جو حاجی تھا جو حج کی جانے کی تیاری رکھتا تھا، اس نے کہا کہ جناب میں کسی وجہ سے حج پر جا سکتا نہیں ہوں۔ جب رشتے داروں نے یہ سنا نا تو رشتے دار تانے دینے لگے، فرمایا جب تو جانے کی طاقت نہیں رکھتا تو تو نے اتنا شور شرابہ کیوں کیا، تو نے رشتے داروں کو کیوں بتایا؟ اور رشتے داروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو اس نے پیسے حج کے لیے رکھے تھے وہ سارے کے سارے پیسے اٹھا کر اس پڑوسی کی مدد کر دی ہے۔ بارہ رشتے دار تانے دے کے چلے گئے۔ اسی دوران ایک اللہ کے ولی حج کے لیے گئے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ جب رات کو سوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ بتاؤ کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے۔ فرمایا اس سال ایک فرشتہ کہنے لگا 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے۔ کتنے لاکھ؟ 6 لاکھ۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کتنے حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے؟ فرمایا ایک کا بھی نہیں ہوا، ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ ہاں دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا، پر ایک شخص ایسا ہے جو مشرق میں رہتا ہے، جو مدینے اور حج کے لیے آیا نہیں ہے، اللہ نے اس کے صدقے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما دیا۔ اب جس کو یہ دین میں یہ فرشتوں کی زیارت ہوئی، اس نے کہا وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کے صدقے جو مدینے آیا نہیں 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ وہ حج سے وہ اللہ کا ولی فارغ ہوا اور مشرق میں گیا جہاں وہ شخص رہتا تھا، جا کر اس کو سارا مجدہ سنایا۔ فرمایا تیرے پاس کون سی ایسی نیکی تھی جس بنا پر تو حج پر آیا نہیں اور 6 لاکھ حاجیوں کا تیرے صدقے اللہ نے حج قبول فرما دیا ہے؟ اس نے کہا کوئی نیکی نہیں تھی، میں نے حج کی تیاری کی تھی۔ میرے پڑوس میں ایک غریب تھا، اس کا خاندان تھا اور وہ بھوکا پیاسا تھا، کئی دنوں سے فاقے میں تھا، اور میں نے سوچا کہ میں حج پہ چلے جاؤں پڑوسی بھوکا رہ جائے، تو لہذا میں نے اس کو فرض سمجھا، میں نے حج کی رقم اٹھا کر ان پڑوسیوں کو دے دی۔ اللہ کو یہ نیکی پسند آ گئی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اگر خود اب کوئی استطاعت رکھ رہا ہے، جوڑے بنا رہا ہے، اپنے بچوں کو عیدی دے رہا ہے، اپنے خاندانوں کو عیدی سے دے رہا ہے، تو اپنے رشتہ داروں میں یا پڑوس میں کوئی ایسا شخص بھی دیکھے کہ آیا وہ دیکھے کہ عید بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، کہ آیا پڑوسوں کو بھی دیکھا جائے۔ آج یہ زکوٰۃ فطرہ یہ مدرسے جو مدارس ہیں اس کا نمبر تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا ہے، پھر پڑوسیوں کا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو مدارس رہ گئے ہیں جن میں بچے پڑھ رہے ہیں ان مدارس میں لیا جائے، سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھا جائے۔ کوئی ایسا تو مسکین نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عید نہیں منا سکتا، تو سب سے پہلے اپنا زکوٰۃ فطرہ اس کو نکال کے دیا جائے۔ اور دوسری چیز جو یہ فطرانے کی رقم ہے یہ عید سے پہلے ادا کرنی ہوتی ہے۔ فطرانہ ہوتا ہے جان کا، یعنی جو انسان جو روزے رکھتا ہے ان روزے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، یہ فطرانے کی رقم اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ جب بندہ روزہ چھوڑتا ہے جو شرعی یعنی کہ جو بیمار ہے جس کو قرآن نے حکم دیا ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس وقت میں وہ فدیہ پیش کرے، یعنی کہ وہ اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ کس صورت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو فدیہ اس روزے کا کفارہ ہے، اور فطرانہ جو بندوں نے روزہ رکھا ہے اس کا بھی کفارہ ہے اور اس کی جان کا بھی کفارہ ہے۔ اور جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا میل ہے، جو انسان 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہم نے رکھ لیا کہ روزوں سے لے کر روزوں تک دینی ہے، یعنی روزوں میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزوں کو تو ہم نے ایک پوائنٹ بنایا ہے کہ آیا رمضان سے رمضان، آپ کے پاس مال ہے
اور وہ پیسہ اگر آپ کا 1 سال گزر گیا، وہ چاہے شبرات میں گزر رہا ہو، رجب کے مہینے میں گزر رہا ہو، یا کسی بھی مہینے میں گزر رہا ہو، وہ سال تو سال، یعنی جس سال میں تم نے پیسے رکھے وہ کسی میں بھی پورا ہو رہا ہے، اس سال میں تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ رمضان کا جو بنایا ہوا ہے کہ جناب رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، کسی کے رمضان میں بھی نہیں کر رہی ہے، رمضان میں اس لیے نہیں دیتے کہ ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے، پر سال پورا جب بھی ہو، چاہے وہ رمضان سے پہلے ہو، رمضان کے بعد ہو، چاہے کسی میں بھی ہو، اس وقت اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دعا کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام